تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ 21 ستمبر سے کھل سکیں گے اسکول، مگر ابھی ان کلاسز کے بچوں کو یہ ہوگی اجازت۔ قبرستانوں کو لینڈ مافیاؤں سے بچانے کے لیے اختیار کی جا رہی ہے خاص تدابیر۔ جی ڈی پی کے غوطہ خانے سے کیا بڑھنے لگی ہے مہنگائی، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کیوں ہونے لگا اضافہ۔ نتیش حکومت کے خلاف تیجسوی کا اعلان جنگ، 9 ستمبر کو رات 9 بجے 9 منٹ تک لالٹینیں جلانے کی اپیل۔ تیلگو ٹی وی اداکارہ کونڈا پلی شراونی نے کی خودکشی، کمرے میں لٹکی ملی لاش۔ تحریک مراعات شکنی ارنب گوسوامی فرقہ پرستی کو فروغ دینے میں ملوث، ابو عاصمی کا الزام۔ کنگنا رناوت، تنازع کو غیر ضروری تشہیر دی گئی، شرد پوار کا آیا بیان۔ سپریم کورٹ نے نیٹ امتحانات ملتوی کیے جانے سے متعلق عرضی کی مسترد۔ ہماچل پردیش حکومت کی عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف کانگریس کا مظاہرہ۔ آکسفورڈ ویکسین کا ٹرائل رکا، ٹرائل کے دوران ایک شخص ہوا بیمار۔ یوگی جی کا اتر پردیش لنچنگ پردیش میں تبدیل، 3 دنوں میں 4 بے قصور بھیڑ کی پٹائی سے ہلاک۔ بی جے پی اور آر ایس ایس مذہب کے نام پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے، فاروق عبداللہ کا بیان۔ اسرائیل کا پہلا سرکاری تجارتی وفد امارت وارد، بڑے بینک کے سربراہ کی آمد۔ سعودی ایردوان کا جاپانی وزیر اعظم آبے کو ٹیلی فون، جلد صحت یابی کی نیک تمناؤں کا اظہار۔ افغانستان نائب صدر کی کانوائے پر مسلح حملہ، نائب صدر زخمی۔ امارات اسرائیل معاہدہ 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں دستخط ہوں گے۔ باغی لیڈر حفتر کا فوجی قافلہ الو شہر کی جانب بڑھ رہا ہے، لیبیائی فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج دن بھر کی اہم ترین خبریں جو عالم بھر سے آئی ہوئی ہے لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کی پہلی خبر ہے، کورونا وائرس کے بڑھتے معاملات کے درمیان ملک میں ان لاکنگ کا پروسیس ابھی جاری ہے۔ اسی سلسلے میں مرکزی حکومت نے 21 ستمبر سے جزوی طور پر اسکول کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ حکومت کے حکم کے مطابق 9ویں جماعت سے لے کر 12ویں تک کے طلباء کے لیے ہی اسکول کھلیں گے۔ وزارت صحت کی گائیڈ لائنز میں کئی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ سرکاری حکم میں کہا گیا ہے کہ کنٹینمنٹ زون کے باہر کے ہی اسکول کھولے جائیں گے۔ اس دوران اسکولوں میں کھیل اور دیگر پروگرام منعقد کرنا منع ہوگا، کیونکہ اس دوران بڑی تعداد میں بھیڑ اکٹھا ہو سکتی ہے۔ سرکار نے اپنے حکم میں سماجی فاصلے کے ضوابط کو سب سے اوپر مانتے ہوئے کئی ہدایات جاری کیے ہیں۔ ساتھ ہی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈسٹینس لرننگ جاری رکھی جائے گی اور اس کی حوصلہ افزائی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یو پی میں قبرستانوں کی زمین کو لینڈ مافیاؤں سے بچانے کے لیے خاص تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ مقامی افراد اور سماجی تنظیمیں مل کر ایک کام کر رہی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران قبرستانوں پر ہونے والے غیر قانونی قبضے کے واقعات کے بعد بڑے پیمانے پر قبرستانوں کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ریاست میں سرگرم قبرستان انتظامیہ کمیٹی نے بڑے اور دور دراز علاقوں میں واقع غیر آباد قبرستانوں میں راہداری بنانے کی شروعات کر دی ہے۔ ناظرین، کورونا وبا کے قہر سے بچنے کی کوشش میں جہاں لاک ڈاؤن نے اقتصادی ترقی کی رفتار کو دھیما کر دیا، وہیں اشیاء ضروریہ کی بڑھتی قیمتوں سے مہنگائی کی مار نے عام لوگوں کو کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ گزشتہ ماہ سے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء اور سبزی کی قیمتوں میں مسلسل ہو رہے اضافے نے آنے والے دنوں میں حالات کے اور مشکل ہونے کا اندیشہ پیدا کر دیا ہے۔ ملک کی جی ڈی پی کے ریکارڈ سطح تک غوطہ لگانے کے بعد اب آنے والے دنوں میں ملک کی اقتصادی حالت اور ترقی کی رفتار کو لے کر ماہرین طرح طرح کے خطرے ظاہر کر رہے ہیں، لیکن سیدھا اثر اب اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر بھی نظر آنے لگا ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات سے قبل راشٹریہ جنتا دل نے نتیش حکومت کے خلاف بے روزگاری کو ایشو بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں آج حزب مخالف لیڈر تیجسوی یادو نے اعلان جنگ بھی کر دیا اور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ 9 ستمبر کی رات 9 بجے سبھی لوگ اپنے گھروں کی لائٹ 9 منٹ تک بند کر دیں اور لالٹین، موم بتی یا پھر دیا جلائیں۔ تیجسوی یادو نے بدھ کے روز کہا کہ بے روزگاری ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بہار میں کورونا انفیکشن کے دور میں گھر لوٹے لوگوں کو نتیش حکومت روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔
नाज़रीन, तेलुगु टेली विजन की मशहूर अदाकारा कोंडापल्ली श्रावणी ने हैदराबाद वाक़ अपने घर में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। बुध के रोज़ पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी। बताया जाता है कि 26 साल कोंडापल्ली श्रावणी मंगल के रोज़ मधुर नगर वाक़ अपने घर में फांसी से लटकी हुई पाई। इनके रिश्तेदारों का कहना है कि वो अपने बेडरूम में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उन्हें लगा कि वो गुस्ल कर रही है, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आई तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और देखा कि वो लटकी हुई है। कोंडापल्ली को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। नाज़रीन, महाराष्ट्र ऐवान असेंबली में पेश मुराद शिकनी नोटिस की हिमायत करते हुए महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के लीडर रुकन असेंबली अबू आसिम आज़मी ने रिपब्लिक टीवी चैनल के सरबराह और एडिटर अर्नब गोस्वामी पर जमकर तनकीद की है और कहा है कि अर्नब गोस्वामी हमारे वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ तौहीन-आमेज़ कलिमात अदा करता है। इसी चैनल पर तबलीगी जमात को कोरोना जमात करार दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने मुशाहिदे और फैसले में वाज़ेह किया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया था। जो भी महाराष्ट्र की तौहीन करेगा उसे महाराष्ट्र में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने इसी के साथ फिल्म अदाकारा कंगना रनावत पर भी सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में से इस्लामी वजूद को ख़त्म कर दिया। उसे शर्म आनी चाहिए। वो क्या जानती है इस्लाम के ताल्लुक़ से? उसे इस्लाम से मुताल्लिक़ इस किस्म की बातें करने का कोई हक़ नहीं। फिल्म इंडस्ट्री से इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है? नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की शिवसेना के साथ तनाज़े पर महाराष्ट्र हुकूमत में इत्तेहादी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने बुध के रोज़ कंगना का नाम लिए बगैर कहा कि बीएमसी ने मिसमार करने की कार्रवाई से इस मामले को गैर ज़रूरी तशहीर दे दी है। उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI से कहा कि मुझे मीडिया कवरेज पर एतराज़ है। मीडिया ने इन तमाम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। हमें ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ कौमी अहलियत दाखिला टेस्ट यानी नीट को मुलतवी करने से मुतालिक 3 अर्जियों पर समाअत से इनकार कर दिया। इम्तिहान 13 सितंबर को होने वाला है। सहरुकनी बेंच ने अर्जियां मुस्तरद करते हुए कहा कि अब सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। नजर सानी की अर्जी भी मुस्तरद की जा चुकी है। मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE भी ख़त्म हो चुका है। अब हम अर्जी पर गौर कैसे कर सकते हैं? नाज़रीन गिरामी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने मरकज़ और रियासती हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ चौड़ा मैदान में ज़बरदस्त मुजाहरा किया है। इस दौरान कांग्रेस कारकुनों ने बैरिकेड तोड़कर असेंबली के गेट के नज़दीक पहुंचकर असेंबली का घेराव किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने चौड़ा मैदान में इकट्ठे होकर असेंबली की तरफ मार्च किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कारकुनों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कारकुनों ने बैरिकेड तोड़कर असेंबली की तरफ से बढ़ने की कोशिश की है। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ भी मामूली झड़प हुई है। नाज़रीन, कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग को एक बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो इंसान पर वैक्सीन ट्रायल हो रही थी उसमें एक बुरी खबर आई है। इस ट्रायल में एक वो आदमी बीमार हो गया जिस पर ट्रायल हो रहा था। एस्ट्राजेनेका की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एक रूटीन रुकावट है, क्योंकि इस ट्रायल में शरीक जो शख्स बीमार हुआ है उसकी बीमारी के बारे में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वैक्सीन का नाम AZD1222 है और आलमी तिब्बी इदारा WHO का कहना है कि इस वैक्सीन का ट्रायल सबसे आगे है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान समेत कई ममालिक की निगाहें इस ट्रायल पर लगी हुई हैं। इससे सबसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। इस वक्त दुनिया भर में 1 दर्जन से ज़्यादा जगह पर कोरोना के लिए वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन ऑक्सफोर्ड तीसरे मरहले का ट्रायल चल रहा था। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत रियासत में भली निज़ाम कानून के बेहतर होने के दावे कर रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। रियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार हो रही मॉब लिंचिंग के वाक़यात से ऐसा मालूम पड़ता है कि बदमाशों को न पुलिस का खौफ है और न ही कानून की फ़िक्र। उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग मकामात पर 3 दिनों में मॉब लिंचिंग की 4 वारदातें हुई। ये वारदात बरेली, कुशीनगर, नोएडा और मैनपुरी से ताल्लुक़ रखती हैं। पहली वारदात 4 सितंबर को राजधानी लखनऊ से 250 किलोमीटर की दूरी पर बरेली के आनोला कस्बे में हुई, जहां लोहे की तार की मुबैना चोरी के इल्ज़ाम में 34 साला शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इल्ज़ाम है कि बासित नामी नौजवान को दरख्त से बांधकर पीटा गया और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। दूसरी वारदात गुज़िश्ता इतवार 6 सितंबर को नोएडा के बावलपुर थाना हल्के में हुई। यहाँ आफ्ताब आलम नामी शख्स को पीट कर मार दिया गया। इल्ज़ाम है कि पीटने वालों ने आफ्ताब आलम से जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। महलूक के बेटे मोहम्मद साबिर के पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें कुछ लोग आफ्ताब आलम से जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कह रहे हैं। तीसरी वारदात 7 सितंबर को कुशीनगर के तरिया सुबहान थाना वाक़े रामनगर बंगरा गांव में हुई, जहां एक टीचर का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद कातिल ने खुद सुपुर्दगी कर दी, लेकिन भीड़ ने मुलजिम को पुलिस से छीन लिया और उसे भी पीट करके कत्ल कर दिया। इस दौरान योगी हुकूमत की मजबूर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। इस ताल्लुक से फिलहाल DIG राजेश मोदिक ने थाना इंचार्ज हरेंद्र मिश्रा को मुअत्तल कर दिया है। चौथी वारदात भी 7 सितंबर की है।
واقعہ مینپوری کے کھراک جیت نگر میں پیش آیا، جہاں جھوٹی خبر پر یقین کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے دلت سرویش دیواکر کا پیٹ پیٹ کر کے قتل کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ واردات کو انجام دینے والے بجرنگ دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دراصل سرویش کے بارے میں ایک افواہ پھیلائی گئی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کو فروخت کر دیا، حالانکہ یہ خبر جھوٹ پر مبنی تھی اور خود اس کی بیٹی نے ایسی باتوں کی تردید کی ہے۔ ناظرین، نیشنل کانفرنس کے صدر و رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی اور RSS مذہب کے نام پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی یہ کھیل نہیں کھیلا، لیکن بی جے پی اسی کھیل میں ڈوب جائے گی۔ رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار منگل کے روز نیشنل کانفرنس کے بانی اور سابق وزیر اعلیٰ شیخ محمد عبداللہ کے 38ویں یوم وصال کے موقع پر نسیم باغ حضرت بل میں واقع ان کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں دبئی کی اور مکروہ ترین خبر کی۔ متحدہ عرب امارات سے تجارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے اسرائیل کے سب سے بڑے بینک کے سربراہ کی قیادت میں ایک تجارتی وفد 2 روزہ دورے پر امارات پہنچ گیا ہے، اور اسرائیلی بینک کے ایک ترجمان کے مطابق اس 2 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں وفد دبئی میں بینکاروں اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کرے گا، اس کے بعد ابوظہبی پہنچے گا۔ اسرائیلی بینک ہپاولم کے سربراہ ڈوف کوٹلر کی قیادت میں ہائی ٹیک فائنانس، ٹیکنالوجی اور صنعت سے وابستہ لوگوں پر مشتمل یہ وفد امارات کا پہلا کاروباری دورہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ UAE دھیرے دھیرے اپنے تمام شعبہ جات اس وقت اسرائیل کے حوالے کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، صدر رجب طیب اردوغان نے جاپانی وزیر اعظم شینزو آبے کو ٹیلی فون کیا ہے۔ صدارتی شعبہ اطلاعات کے مطابق صدر نے خرابی صحت کی وجہ سے شینزو آبے کو ٹیلی فون کرتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں اور جلد صحت یابی کی امید کا اظہار کیا، جنہوں نے حال ہی میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا۔ ناظرین، افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کے کانوائے پر حملے میں صالح زخمی ہو گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آرین نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حملہ اس وقت کیا گیا جب صالح کی سرکاری گاڑی دارالحکومت کابل کے علاقے تائمانی سے گزر رہی تھی۔ طارق کے مطابق حملے میں صالح ہاتھ سے زخمی ہوئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حملے میں 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ایک گھٹیا ترین معاہدے پر دستخط کے لیے 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب منعقد کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے ہونے والے اس معاہدے پر دستخط اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کریں گے۔ ناظرین، لیبیائی فوج کے مطابق مشرقی علاقوں میں ناجائز باغی لیڈر جنرل خلیفہ حفتر ملیشیا کے 18 ٹرکوں پر مشتمل فوجی قافلہ جفرا نامی شہر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لیبیائی فوج کے ترجمان محمد قنونو نے بتایا ہے کہ حفتر ملیشیا نے اس سے قبل 5 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر ہم نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ وزیر اعظم فائز السراج اور جنرل حفتر کی سیاسی اتحادی تبروک کے ایوان نمائندگان مجلس کے صدر عقیلہ صالح نے 21 اگست کو جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ ہم تماموں کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت